وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ ہم نے بھیجے رسول جمع من قبلک تم سے پہلے وجعلنا اور ہم نے دی لہم ان کو ازواجن بیویاں وذریتن اور اولاد وما کان اور نہیں ہوا رسول کسی رسول کے لیے ان کے یاتی لائے بآیتن کوئی نشانی اللہ بغیر باذن اللہ کی اجازت سے لکل اجل ہر وعدہ کے لیے کتاب ایک تحریر اور بھیج چکے ہیں ہم کتنے رسول تجھ سے پہلے اور ہم نے دی تھیں ان کو جو روئیں اور اولاد اور نہیں ہوا کسی رسول سے کوئی وہ لے آئے کوئی نشانی مگر اللہ کے اذن سے ہر ایک کے وعدہ ہے لکھا ہوا یعنی پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نئی کتابوں نے احکام دے کر بھیجنا کہ اچنبے کی بات ہو گئی جو اتنی حجتیں نکالی جاتی ہیں آخر ان سے پہلے بھی ہم نے جو پیغمبر بھیجے وہ آسمان کے فرشتے نہ تھے اسی دنیا کے رہنے والے آدمی تھے جو کھانا کھاتے اپنی ضروریات اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے اور بیوی بچے رکھتے تھے ان میں کسی کو یہ قدرت نہ تھی کہ لوگ جو نشانی مانگتے ضرور دکھلا دیتے بلکہ موجودہ پیغمبر کی طرح ہر چیز میں خدائی اذن کے منتظر رہتے تھے وہی ہے نشان دکھاتے اور وہی احکام سناتے تھے جس کا اذن خدا سے ہوتا اذن کا حال یہ ہے کہ اس کے یہاں ہر زمانہ اور ہر قرن کے مناسب جداگانہ حکم لکھا ہوا ہے اور ایک وعدہ ٹھہرا ہوا ہے جس کو نہ کوئی نبی بدل سکتا ہے نہ فرشتہ پھر جب ہر ایک پیغمبر اپنے زمانے کے مناسب احکام لائے اور اپنی صداقت کے نشان دکھانے میں پبلک کی خواہشات کے پابند نہیں رہے نہ اپنے کو خواہش بشریہ اور تعلقات معاشرے سے پاک اور برتر ظاہر کیا تو انہی چیزوں کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پایا جانا انکار نبوت کی دلیل کیسے بن سکتی ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب یمحو مٹا دیتا ہے اللہ ما یشاء جو وہ چاہتا ہے ویثبت اور باقی رکھتا ہے وعندہ اس کے لیے پاس اس ام الکتاب اصل کتاب لوح محفوظ مٹاتا ہے اللہ جو چاہے اور باقی رکھتا ہے اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب یعنی اپنی حکمت کے موافق جس حکم کو چاہے منسوخ کرے جسے چاہے باقی رکھے جس قوم کو چاہے مٹائے جسے چاہے اس کی جگہ جما دے جب جن اسباب کی تاثیر چاہے بدل ڈالے جن کے چاہے نہ بدلے جو وعدہ چاہے شرائط کی موجودگی میں ظاہر کرے جو چاہے شرائط کے نہ پائے جانے کی بنا پر موقوف کر دے گا ہر قسم کی تبدیلی و تغییر میں اسباب نسخ و احکام اسی کے ہاتھ میں ہیں قضاء و قدر کے تمام دفاتر اسی کے قبضہ میں ہیں اور سب تفصیلات و دفاتر کی جڑ جسے ام الکتاب کہنا چاہیے اسی کے پاس ہے یعنی علم ازلی محیط جو ہر قسم کے تبدل و تغیر سے قطعاً منزہ مبرہ اور لوح محفوظ کا ماخذ ہے حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز اسباب سے ہے بعض اسباب ظاہر ہیں بعض چھپے ہیں اسباب کی تاثیر کا ایک طبی اندازہ ہے جب اللہ چاہے اس کی تاثیر اندازہ سے کام یا زیادہ کر دے جب چاہے ویسی ہی رکھے آدمی کبھی کنکر سے مرتا ہے اور کبھی گولی سے بچتا ہے اور ایک اندازہ ہر چیز کا اللہ کے علم میں ہے جو ہرگز نہیں بدلتا اندازے کو تقدیر کہتے ہیں یہ دو تقدیریں ہوئی ایک بدلتی ہے اور ایک نہیں بدلتی جو تقدیر بدلتی ہے اس کو معلق اور جو نہیں بدلتی اس کو مبرم کہتے ہیں جن حدیث آثار سے بعض فاضل کو قضائے مبرم کے بدلنے کا شبہ ہوا ہے ان کے متعلق یہاں تفسیر کا موقع نہیں انشاءاللہ مستقل تفسیر میں لکھا جائے گا آخر خدا نے توفیق دی وہو الموفق والمستعان
وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ وَإِنْ اور اگر ما نُرِيَنَّكَ تمہیں دکھا دیں ہم بعض کچھ حصہ الذی وہ جو کہ نعدہم ہم نے ان سے وعدہ کیا، او یا نتوفینک ہم تمہیں وفات دیں، فإنما تو اس کے سوا نہیں، علیک تم پر تمہارے ذمہ البلاغ پہنچانا، وعلینا اور ہم پر ہمارا کام الحساب حساب لینا۔ اور اگر دکھلائیں ہم تجھ کو کوئی وعدہ جو ہم نے کیا ہے ان سے یا تجھ کو اٹھا لیویں، سو تیرا ذمہ تو پہنچا دینا ہے۔ یعنی جو اور ہمارا ذمہ ہے حساب لینا، یعنی جو وعدہ ان سے کیے گئے ہیں ہم کو اختیار ہے کہ ان میں سے بعض آپ کے سامنے پورے کر دیں یا آپ کی وفات کے بعد ظاہر کریں۔ نہ آپ کو ان کی ظہور کی فکر میں پڑنا چاہیے اور نہ تاخیر و محال دیکھ کر ان لوگوں کو بے فکر ہونا چاہیے۔ خدا کے علم میں ہر چیز کا ایک وقت مناسب ہے جس کے پہنچنے پر وہ ضرور ظاہر ہو کر رہے گی۔ آپ اپنا فرض تبلیغ ادا کیے جائیں، تکذیب کرنے والوں کا حساب ہم خود بے باک کر دیں گے۔ اولم يروا انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحکمه وهو سریع الحساب۔ او کیا لم يروا وہ نہیں دیکھتے انا ناتی کہ ہم چلے آتے ہیں الارض زمین ننقصها اس کو گھٹائے من سے اطرافها اس کے کنارے، واللہ اور اللہ یحکم حکم فرماتا ہے، لا معقب کوئی پیچھا ڈالنے والا نہیں، لحکمه اس کے حکم کو، وهو اور وہ سریع جلد الحساب حساب لینے والا۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم چلے آتے ہیں زمین کو گھٹاتے اس کے کناروں سے، اور اللہ کا حکم کرتا ہے اللہ حکم کرتا ہے کوئی نہیں، اور اللہ حکم کرتا ہے کوئی نہیں کہ وہ کے پیچھے ڈالے اس کا حکم، اور وہ جل دیتا ہے حساب۔ یعنی سرزمین مکہ کے آس پاس اسلام کا سر پھیلتا جاتا اور کفر کی ملداری گھٹتی جاتی ہے، بڑے بڑے قبائل اور اشخاص کے قلوب پر اسلام کا سکہ بیٹھ رہا ہے، اور خزرج کے دل حق صداقت کے سامنے مفتوح ہو رہے ہیں۔ اس طرح ہم آہستہ آہستہ کفر کی حکومت کو دباتے چلے آ رہے ہیں۔ کیا یہ روشن آثار ان مکذبین کو نہیں بتلاتے کہ خدا کا فیصلہ ان کے مستقبل کے متعلق کیا ہو چکا ہے؟ ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ اسلام آج جس رفتار سے بڑھ رہا ہے وہ کس طاقت سے رکنے والا نہیں، لہذا انجام بینی اسی میں ہے کہ آنے والی چیز کو آئی ہوئی سمجھیں، یعنی اس کا تکوینی حکم اور فیصلہ اٹل ہے۔ جب وقت آ جائے تو کس کی طاقت ہے کہ ایک منٹ کے لیے ملتوی کر کے پیچھے ڈال دے؟ یعنی جہاں حساب کا وقت آن پہنچا پھر دیر نہ لگے گی، یا جو چیز یقیناً آنے والی ہے اسے جلدی سمجھو۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ۔ وَقَدْ مَكَرَ اور چالیں چلیں الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے، فللہ تو اللہ کے لیے المکر چال تدبیر جمیعاً سب، یعلم وہ جانتا ہے ما تکسب جو کماتا ہے کل نفس شخص، وسیعلم اور قریب جان لیں گے الکفار کافر لمن کس کے لیے عقبیٰ الدار عاقبت کا گھر، اور فریب کر چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے، سو اللہ کے ہاتھ میں ہے سب، فریب جانتا ہے جو کچھ کماتا ہے۔ جو کچھ کماتا ہے ہاتھ میں ہے سب، فریب جانتا ہے جو کچھ کماتا ہے ہر ایک جی۔ اور اب معلوم کیے لیتے ہیں کافر کے کس کا ہوتا ہے پچھلا گھر، وہ نہ چاہے تو سب فریب رکھے رہ جائیں، یا یہ کہ خدا ان کے فریب کا توڑ کرتا ہے، مگر اصل میں خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں۔ اگر برائی کے لیے کی جائے بری ہے اور برائی کو دور کرنے کے لیے ہو تو اچھی ہے، یعنی انہوں نے چھپ چھپ کر ناپاک تدبیریں کی، لیکن خدا کی تدبیر سے غالب رہی، اس نے وہ تدبیریں انہی پر الٹ دیں۔ ولا یہی المکر السبیء الا باہلہ 35 فاطر آیت نمبر 43۔ یعنی جس سے کوئی حرکت و سکون اور کھلا چھپا کام پوشیدہ نہیں، اس کے آگے کس کا مکر کیا چل سکتا ہے، وہ ان مکاروں کو خوب مزہ چکھائے گا۔ یعنی جسے اگلوں نے اپنے مکر کا انجام دیکھ لیا، موجودہ کفار کو بھی قدر عافیت معلوم ہوا چاہتی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ وَيَقُولُ اور کہتے ہیں الَّذِينَ كَفَرُوا جن لوگوں نے کفر کیا، کافر لست تو نہیں مرسلاً رسول، قل آپ کہہ دیں کفا کافی ہے باللہ اللہ شہیداً گواہ بینی میرے درمیان، بینکم و تمہارے درمیان، ومن اور جو عندہ اس کے پاس علم الکتاب وہ تو بھیجا ہوا نہیں آیا، کہہ دے اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے بیچ میں، اور جس کو خبر ہے کتاب کی، یعنی تمہارے جھٹلانے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ خداوند
قدس میری صداقت کے بڑے بڑے نشان دکھلا رہا ہے۔ قرآن جو اس کا کلام ہے، جیسے اپنے کلام الہی ہونے کی اشارت دیتا ہے، اسی طرح میرے پیغمبر برحق ہونے کا گواہ ہے۔ اگر آنکھیں کھول کر دیکھو تو سخت موافق حالات میں سچ کا اس شان سے پھیلتے جانا اور دشمنوں تک کے دلوں میں گھر کر لینا اور جھوٹ کا مغلوب مقہور ہو کر سمٹتے رہنا، خدا کی طرف سے کھلی ہوئی گواہی میری حقانیت کی ہے۔ یعنی جن کو قرآن کا علم اور اس کے حقائق کی خبر ہو گئی ہے، وہ بھی دل سے گواہ ہیں کہ میں نے کچھ جھوٹ نہیں بنایا۔ نیز جنہیں پہلی کتاب سماویہ اور ان کی پیشن گوئی کی اطلاع ہے، ان کے دل گواہی دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ان پیشن گوئیوں کے مطابق تشریف لائے ہیں جو سینکڑوں برس پیشتر موسیٰ اور مسیح کر چکے تھے علیہم وعلی نبینا الصلاۃ والسلام۔ اے خدا، تو گواہ ہے کہ جس چیز کی گواہی تو نے اور تیری کتاب والوں نے دی، یہ عاجز ہاتھی بھی صدق دل سے اس کی گواہی دیتا ہے۔ تم سورۃ الرعد بعون اللہ و حسن توفیقہ۔